بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کی تراویحاں، آج میں سن رہا تھا ہمارے گروپ کے اندر ایک صاحب نے کسی کی ایک آڈیو ریکارڈنگ کر کے سینڈ کی ہوئی تھی کہ دیکھیں جی یہ حافظ صاحب ہیں اور یہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ الامان والحفیظ۔ الحمدللہ ایک بات میں عرض کرتا جاؤں، لوگوں کو اب شعور آنا شروع ہو گیا ہے۔ پہلے ہوتا تھا نا کہ یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون پڑھتے چلے جاتے تھے اور اس کی کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا، اور لوگ جو ہے نا جی کہتے تھے جی واہ 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 حافظ صاحب نے جو ہے نا جی کیا کر دیا، کمال کر دیا جی، 20 منٹ کے اندر ایک سپارہ پڑھ دیا اور 20 تراویحیں بھی پڑھ لی ہیں، رکعتیں بھی ہو گئی، رکوع سجدے بھی ہو گئے، آدھے گھنٹے کے اندر فارغ ہو گئے اور ہم کمال ہو گئے۔ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگوں کو شعور آ رہا ہے اور لوگ سمجھدار ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں سب سے بڑا جو فساد ہم پیدا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ جب حافظ صاحب حافظ بن جاتے ہیں تو ہم جی بڑا اس کو بڑی زبردست نگاہ سے دیکھتے ہیں، دیکھنا بھی چاہیے، لیکن ہم اس کو صرف حافظ بناتے ہیں، اس کو مسئلے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہم اس سے اتنا تک نہیں پوچھتے کہ بھئی آپ کو نماز کے مفسدات کا پتہ ہے کہ نماز کن باتوں سے ٹوٹ جاتی ہے، نماز کے اندر واجب کتنے، نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز کے اندر کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ ہم اس سے یہ چیزیں نہیں پوچھتے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس طرح کریں، 2 رکعت نماز فرض ہمیں فجر کی پڑھا دیں، ظہر کی پڑھا، مغرب کی پڑھا دیں، تاکہ ہم آپ کا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ ہمارے نمازی اگر آپ سے متاثر ہو گئے تو ہم آپ کو جو ہے نا جی جگہ بنا دیں گے۔ اور میرا تو یہ گمان ہوتا ہی نہیں ہے، کبھی بھی میں یہ نہیں کہتا کہ اس وقت کی وہ 2 رکعتیں 3 رکعتیں جو حافظ صاحب پڑھیں گے وہ 200% ریا پر مبنی ہوگی کہ میں ایسا پڑھ لوں کہ جس سے کیا ہوں گے کہ وہ نمازی راضی ہو جائیں۔ اللہ کی رضا کہاں گئی؟ تو نمازی ساری ریاکاری کے اوپر مبنی ہوگی، تو ہم وہ ریاکاری والے امام کو جو ہے نا جی اپنا مصلی سونپ دیتے ہیں کہ جی یہ لو، ہم نے اس سے کبھی نہیں پوچھا۔ اور یاد رکھیں جو حافظ کے لیے جو فضیلت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حافظ جو حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے اور اس کے مطابق زندگی گزارے، اس حافظ کے لیے یہ کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ وہ کل قیامت کی صبح اپنے خاندان کے ان 10 لوگوں کی کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی گی۔ یہ اس حافظ صاحب کے لیے، یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کے اوپر جو ہے نا جی کیا ہے، آپ کیا کریں جی حافظ بن جائیں اور چیڑے ہو کے گھومیں۔ اور ہم اپنی تراویحوں کا انتخاب کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی حالت پہلے کیا تھی رمضان سے پہلے۔ وہ حافظ صاحب رمضان میں داڑھی چھوڑ دیتے ہیں، رمضان کے 27 کو ختم کیا، قرآن پاک مکمل ہوا، اسی رات ہی شیو کی اور جو ہے نا جی گھومنے چلے گئے لڑکیاں دیکھنے کے لیے۔ کیسا ہم نے امام رکھا ہوا ہے؟ سارے پیچھے جو ہے نا جی بدھو بن کے کھڑے ہوتے ہیں، حافظ صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، کہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ ابھی ہمارے گروپ کے اندر ایک بات آئی، وہ 11واں سپارہ 10واں سپارہ اس نے ختم کہاں کیا؟ 11ویں سپارے کے پہلے ہی پیج کے اندر اس نے ایسی تیسی پھیر دی، جو اس کے منہ میں آیا وہ بولی جا رہا ہے، اور پیچھے سارے کھڑے ہیں، اور پیچھے حافظ صاحب جو کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کی گٹ مٹ ہوئی ہوتی ہے۔ سال کے بعد آتا ہے رمضان اور اس کی تراویحیں پڑھانی ہوتی ہیں اور یہ جاہلوں والے طریقے شروع کر دیتے ہیں۔ خدارہ آدھا سپارہ پڑھوا لیں حافظ صاحب سے، 1 پاؤ پڑھوا لیں حافظ صاحب سے، اور حافظ صاحب کو کہیں خدا کے لیے آرام سے پڑھیں، ہمیں سمجھ آئے، سکون آئے۔ یار کافر اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کافر جو مانتے نہیں تھے حضور کو، وہ اگر چھپ کے قرآن پڑھتے حضور کا سنتے تھے تو ان کے دل پہ بھی قرآن کیا کرتا تھا؟ اثر کرتا تھا۔ اور حضور نبی کریم ابو سفیان سے ابو جہل نے کیا پوچھا تھا کہ ساری باتیں الگ ہیں، چھوڑ دے، بس یہ بتا یہ جو کہتا ہے کیا کہتا ہے۔ ابو سفیان نے کہا تھا دشمنیاں اپنی جگہ جو ہے نا جی ہم اس کو نہیں مانتے، وہ اپنی جگہ، لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ ابو تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوا تھا، ابو جہل مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اگر کافر میرے نبی کا قرآن سنیں تو ان کے دل موم ہو جائیں، اور ہم تو مسلمان ہیں اور پورا قرآن سن کے ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 8:30 بجے تراویح شروع ہوتی ہے، 9 بجے حافظ صاحب 20 تراویح پڑھا کے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اس نے کہاں سے پڑھا ہے کہاں سے پڑھا نہیں ہے۔
خدا کے لیے اپنے حافظوں کا انتخاب کرتے ہوئے ان کو سمجھائیں، کمیٹی کے لوگ بیٹھ جائیں، انہیں کہیں کہ جناب آپ ہمیں پورا کہاں لکھا ہے پورا قرآن پاک سنانا، کوئی عالم بتا دے، کوئی حافظ بتا دے کہ جی رمضان المبارک کے اندر تراویحوں میں پورا قرآن پاک سنانا واجب ہے یا فرض ہے یا سنت ہے۔ میرے نبی نے تو صرف 3 دن تراویح جو ہے نا جی جماعت کے ساتھ پڑھی۔ آئے کوئی ہے اس بات پہ بحث کرنے والا؟ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کروایا ہے۔ آرام آرام سے پڑھیں، آدھا پڑھا جائے آدھا پڑھ لیں، پورا سپارہ پڑھ سکتے ہیں، آرام سے پڑھیں، قرآن پاک مکمل کریں، نمازیوں کو اس کا مطلب مفہوم بتائیں، نمازیوں کو پتہ چلے کہ جی ہم نے آج یہ سپارہ پڑھا ہے اور اس سپارے کے اندر یہ چیز ہے۔ قرآن پاک اللہ نے پڑھنے کے لیے نہیں دیا تھا، عمل کرنے کے لیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے دیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین۔